یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سردی کے موسم میں. برف گری ہوئی تھی اور ایک بزرگ انسان اپنی گھوڑا گاڑی کے پاس سواریوں کا انتظار کر رہے تھے. اور ایک بات اس بزرگ آدمی کو اندر سے کھا رہی تھی. اس کی زندگی میں ایک بیٹے کے سوا کوئی نہیں تھا اور کچھ دنوں پہلے اس کے اس بیٹے کی بھی موت ہو گئی تھی. غریبی نے چند دن بھی نہیں دیے اس بوڑھے باپ کو تاکہ یہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کا سوگ منا سکے. اپنی گھوڑا گاڑی کے پاس کھڑے رہ کے یہ بوڑھا باپ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی سواری ملے، میں اسے اس کی منزل تک چھوڑ دوں اور وہ مجھے کچھ پیسے دے دے اس کے بدلے، اور وقت ملتے میں اسے اپنا دکھ بتاؤں اور وہ مجھے سنے. ابھی یہ بوڑھا آدمی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی، اے گھوڑا گاڑی والے، کیا اومیگا ہوٹل تک جاؤ گے؟ یہ سن کے اس بوڑھے آدمی نے کہا، ہاں کیوں نہیں. اتنے میں ہی یہ شخص اس کی گھوڑا گاڑی میں چڑھ گیا اور یہ نکل گئے اس ہوٹل کی طرف. یہ اس کی گھوڑا گاڑی میں شخص چڑھا یہ ایک آفیسر تھا. یہ اس بوڑھے انسان سے کہنے لگا، کیا کھٹارا پرانی گھوڑا گاڑی رکھی. پر یہ بزرگ انسان، یہ بوڑھا شخص اس امید میں تھا کہ مجھے وقت ملے گا اور میں اسے اپنا دکھ سناؤں گا اور یہ میرا دکھ شاید سمجھ پائے. پر یہ شخص تھا یہ اس بوڑھے آدمی کو پورے راستے کوستا ہی جا رہا تھا. اتنے میں اس بوڑھے آدمی نے کہا، سر میرے بیٹے کی موت ہو گئی ہے. اس کی اس بات کا جیسے اس شخص پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. اس نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیسے مرا، ایک عجیب لہجے میں، ایک عجیب طریقے سے. یہ بوڑھا آدمی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، راستے پہ دھیان دو، مجھے میری منزل میں پہنچنے کو دیری ہو رہی ہے. پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ہوٹل آ گیا جہاں تک اس شخص کو جانا تھا. اس شخص نے اس بوڑھے آدمی کو پیسے دیے اور وہاں سے چلا گیا. یہ بوڑھا شخص بہت تکلیف میں تھا. ایک تو بیٹے کو کھونے کا غم اور اوپر سے یہ غم بانٹنے یا سننے والا بھی کوئی نہیں تھا اس کے پاس. اتنے میں ہی 3 جوان لڑکے آ رہے تھے اسی راستے سے جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس بوڑھے شخص کے پاس آ کے کھڑے اور بولا، ہمیں ایک جگہ تک جانا ہے اور ہم تمہیں 20 روپے دیں گے وہاں تک جانے کے لیے. لیکن یہ جو بوڑھا شخص تھا یہ ان کے ساتھ مول بھاؤ کرنے کی حالت میں نہیں تھا، ورنہ یہ کرایہ تھا وہاں تک کا یہ بہت کم تھا. پر اس بوڑھے شخص کے اندر ایک امید سی جاگ گئی کہ میں اپنا دکھ، اپنا غم راستے میں ان نوجوانوں کے ساتھ بانٹوں گا. کچھ ہی دیر بعد یہ تینوں جوان اس کی اس گھوڑا گاڑی میں چڑھ گئے. لیکن جو اس کی یہ گھوڑا گاڑی تھی اس میں خالی 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی. 2 جوان بیٹھ گئے اور تیسرا کھڑا رہا. یہ لڑکا کھڑا رہا یہ ان دونوں کو گالیاں دینے لگا پھر سے. اتنے میں ہی بزرگ آدمی چل پڑا ان کی منزل کی طرف اور وہ راستے میں ان سے کہنے لگا، میرا بیٹا مر گیا. اتنے میں ہی یہ لڑکا کھڑا تھا وہ اس بزرگ آدمی کو بھی گالیاں دینے لگا. جہاں تک کہ ان کی منزل آئی وہاں تک وہ اس کو بھی کوس رہا تھا اور وہ جو دوست 2 اس کے بیٹھے تھے ان کو بھی کوس رہا تھا. اتنے میں ہی ان کی منزل آ گئی اور انہوں نے یہ کرایہ جو ان کا طے ہوا تھا اس بوڑھے شخص کے ساتھ وہ اسے دے دیا. اب لیکن اس بوڑھے شخص کی امید پوری ٹوٹ چکی تھی کہ میں کس کو اپنا دکھ سناؤں، کیونکہ اس کا دکھ سننے والا کوئی تھا نہیں. اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر کی طرف جاؤں گا واپس اور میں اپنے گھر میں جاؤں گا، بیٹھوں گا، آرام کروں گا، کیونکہ باہر بھی کوئی اس کا دکھ سننے والا نہیں تھا. کچھ ہی دیر بعد یہ اپنے گھر پہنچ گیا. اپنے گھوڑا گاڑی سے اپنی گھوڑی کو کھولنے ہی والا تھا تو اس نے اپنا دکھ اپنی گھوڑی کو سنانے لگا. اس کی جو یہ گھوڑی تھی وہ اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے وہ اس کا دکھ سمجھ رہی. تو اتنے میں ہی اس شخص نے اس اپنی گھوڑی سے کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا اس کے سوا کوئی نہیں تھا دنیا میں، اب وہ بھی نہیں رہا میرے پاس. اور رونے لگا اور اپنی گھوڑی کو کہنے لگا کہ تم میرا دکھ سمجھ سکتی ہو، تمہارا اگر بچہ مر جائے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، میرے کو بھی اس وقت اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے.
اور اپنی گھوڑی کو گلے سے لگا کے رونے لگا۔